مصطفیٰ کی سال پہلے اس سے ٹریک پہ ملاقات ہوئی تھی. تو کیا کہیں گے کہ آپ کو پہلے سے کچھ مشکوک نہیں لگ رہے بابا، یہ کٹہرے میں مت کھڑا کریں. مصطفیٰ نے قتل نہیں کیا، قتل ارمغان نے کیا ہے. میرا بیٹے کا قتل ہونے کے بعد آپ لوگ مجھ سے الٹے سوال کر رہے ہو. میرے لیے صرف مشکل ابھی یہ سوچ ہے کہ میرے بچے کو تکلیف کتنی ہوئی ہے. اس کا مرڈر ایک تھا، گولی مار کے نہیں ہوا ہے، پوائنٹ بلینک پہ نہیں ہوا ہے. ہمیں ارمغان کی لڑائیوں کا پتا تھا مصطفیٰ کے ساتھ، ہمیں ریکارڈ نہیں پتا تھا. اس کے ساتھ ارمغان نے بدتمیزی کی تھی. پیسے کا خمار اس میں اتنا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سب کا جو ہے وہ بادشاہ ہے. اچھا، جیسے کہ آپ نے صحیح ہے، آپ نے ہمیں بتایا اور ایک طرح سے ہم مانتے ہیں یہ بات، ٹھیک ہے، ہم کسی کو جج نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں تھا ان چیزوں میں ملوث. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ارمغان بھی تھا اور پھر ارمغان کی مصطفیٰ سے دوستی یہ مصطفیٰ ہوئی سے کیسے؟ دوستی نہیں تھی، مصطفیٰ سے دوستی نہیں تھی بابا. پولیس کو ہم نے 8 تاریخ سے ارمغان کا نام دیا ہوا تھا. دوستوں کے نام شک میں دیتے ہیں کیا؟ دوستوں کے نام شک میں دیتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. نہیں. تو ٹھیک پھر ہے، تو مطلب جان پہچان اب کیسے جب ہوئی کچھ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، جان پہچان، اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ایک علاقے میں رہتی ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس بھی ایک فل اکوپڈ گاڑی ہے، دوسرے کے پاس بھی ہے ٹریک. دیکھو لڑکیاں پھر کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نہیں جانتی ہیں. آج کل کے ٹائم میں لڑکے لڑکیاں اتنا کوئی واسٹ ان لوگوں کی صرف اکوینٹنس جان پہچان ہوتی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، بہرحال جو مجھے پتا چل رہا، مصطفیٰ کی سال پہلے اس سے ٹریک پہ ملاقات ہوئی تھی. اس سے پہلے یہ لڑکا پکچر میں نہیں تھا. میں نے پوچھا، میں نے یہ آپ لوگوں کے سوال کا جواب دینے کے لیے نا میں نے بہت جگہ پرانے اس کے دوستوں کو فون کیا اور میں نے پوچھا یہ تم لوگ اس کو کب سے جانتے ہیں؟ اس نے کہا، سب نے یہ کہا کہ آنٹی کوئی پرانا نہیں جانتے ہیں. جب یہ مصطفیٰ یہ ٹریک پہ گاڑی تھی اور اس طرح سے وہ جو میں ہسٹری تھوڑی بات آپ کو اسی طرح سے جانتا تھا. آئی ہیو بین کلیئرنگ. 2 مہینے ہو گئے اس بات کو مجھے کلیئر کرتے ہوئے. پھر ہر کوئی سوال کرتا ہے وہ کیسے دوست تھے. مطلب آپ سے میں پوچھ رہی ہوں، آپ نے بھی تو انٹرویو سنے ہوں گے، تو 2 مہینے بعد آپ بھی وہی سوال کر رہی ہیں. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیں، جیسے کہ آپ نے ابھی ارمغان کے والد صاحب کا کچھ رویہ دیکھا ہوگا، وہ جس طرح سے کمنٹ پاس کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے بٹھا دو اور مصطفیٰ کی والدہ بھی سامنے آئے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے کوئی قتل نہیں کیا. جا کے جج صاحب کو بول دیں، وہ مانتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. آ جائیں، جب عدالت ہوگی لگے گی تب یہ معاملہ تب دیکھیں گے نا. اگر ابھی میری بات نہیں مانی جا رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا قاتل وہاں بیٹھا ہے، آپ لوگ میری بات نہیں سن رہے ہو، تو آپ لوگ ان کی بات پہ کیوں دھیان دے رہے ہو پھر؟ لیکن نہیں، آپ نے ان کے والد سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، ان کے نہیں، والد مجھے نے کوئی بات کرنی رابطہ نہیں کیا ہے. اس میرا حوالے سے؟ نام نہیں، مجھے ایک ویسے کوشش کسی نے بھی نہیں کی اور کرنی بھی نہیں ہے. کیوں کرنی ہے؟ مقصد کیا ہے بات کرنے کا؟ ہم لوگ کوئی رشتہ داری ہے ہماری، کوئی دوستی یاری ہے، ہم نے تو ایک دوسرے کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہے، تو کیوں بات کرنی ہے؟ صحیح. جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا جو بیٹا تھا وہ اس کی ایکٹیویٹیز آپ کو پوری اعتماد ہے اس کے اوپر، لیکن ابھی 100%. جو کیس آیا ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ گاڑی سے تو اس آپ کا کیس فون میں لے کیا تو ہے؟ آپ نے رکھا تھا. تو کیا کہیں گے کہ آپ کو پہلے سے کچھ مشکوک نہیں لگ رہے بابا، تھے؟ نہیں، آپ لوگ آئی ایم سو سوری بٹ آپ لوگوں کی سوچ سمجھ قسم سے بہت دقیانوسی ہے. مصطفیٰ کا نان پی ٹی اے فون جیز ڈیوائس سے چلتا تھا. جیز ڈیوائس سم سے چلتی ہے، وہی سم جو آپ کے فون میں بھی ڈلی ہوئی ہے. آئی آپ کو سمجھ یا نہیں آئی ہے؟ اچھا، تو آپ نے پھر اس ٹھیک ہے. لیے اور وہ جو نوکیا فون ہے وہ اس لیے ہوں، رکھا جاتا تھا گاڑی میں کہ مجھے کوئی تفتیش نہیں تھی. میرے پاس 4 نوکیا فون ہے، میرا ڈرائیور بھی میرا نوکیا فون لے کے جاتا ہے کیونکہ آدھا ٹائم ان کی فونوں کی بیٹریاں ختم ہوتی ہے. آپ لوگ اپنی کم سوچ کے ساتھ مجھے اکیوز مت کریں، مجھے کٹہرے میں مت کھڑا کریں. مصطفیٰ نے قتل نہیں کیا، قتل ارمغان نے کیا ہے. آپ اس کا یو ایس کا نمبر تھا، اس سے جا کے آپ لوگ سوال کریں. اس کے پاس نان ٹریسبل سمز تھیں، آپ لوگ اس سے جا کے سوال کریں. میرا بیٹے کا قتل ہونے کے بعد آپ لوگ مجھ سے الٹے سوال کر رہے ہو. آپ لوگ کی اوڈیسٹی کو سلام ہے.
اچھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ آپ نے کو ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب بھی ایک خاتون باہر نکلتی ہیں اور خاص طور پہ اس طرح سے جب وہ مظالم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کوئی کہ شاید مشکلات آپ کے نہیں لیے ہوتی ہیں، نہیں تکلیف کوئی دہ عمل ہوگا، مشکلات نہیں، کیا بالکل کہیں گے؟ تکلیف. دیکھیں مجھے صرف اپنے بچے کی تکلیف کا سے پتہ ہے، یہ کوئی تکلیف دہ عمل نہیں ہے. اپنے لیے انصاف کے لیے لڑنا کوئی تکلیف دہ عمل نہیں ہے. آپ لوگوں کی بیڈ پبلسٹی، آپ لوگوں کے غلط الزام کو فیس کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میرے لیے صرف مشکل ابھی یہ سوچ ہے کہ میرے بچے کو تکلیف کتنی ہوئی ہے. اس کا مرڈر ایک تھا، گولی مار کے نہیں ہوا ہے، پوائنٹ بلینک پہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے یہ اتنی سب کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، میرے بیٹے کے قتل کے بعد سنسنی پھیلی ہوئی ہے اور ہر کوئی فالتو آ کے سوال کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. آئی کین فیس دا ورلڈ بیکاز آپ میں جب کلیئرٹی ہوتی ہے آپ جسٹیفائی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. بٹ جب آپ جو سوال کرتا ہے میں اس کا جواب دو ٹوک دیتی ہوں، اگریسولی اب دیتی ہوں بیکاز آئی ایم ڈن. میڈیا ٹرائل نہیں ہوتا ہے، میڈیا نے آ کے میرے بیٹے کے لیے پھانسی نہیں لے کر آنی ہے وہاں سے. ٹرائل میرا عدالت میں ہونا ہے. تو میں کیوں آپ لوگوں کے سوالوں سے ڈروں؟ اچھا، اس حوالے سے بھی کیا کہیں گی کہ کہیں ابھی دوبارہ سے سوال جیسے کہ آپ نے شروع سے کہا کہ میڈیا نے کچھ بیڈ پبلسٹی دی، تو کیا کہیں گی کہ آپ لوگوں کا کیس کچھ ہائی لائٹ ہوا اس حوالے سے، یا کس کی وجہ سے جو نامور شخصیات ہیں ان تک رسائی ممکن ہوئی، یا اس نے مزید ہی آپ لوگوں کے لیے مشکلات بڑھا دی؟ لیکن جی میڈیا جہاں ایک برا پارٹ پلے کرتا ہے وہاں میڈیا آپ کو گڈ اور بیڈ پبلسٹی تو نو ڈاؤٹ دے دیتا ہے، ہائی لائٹ تو کر دیتا ہے. بٹ دے آر چینلز ٹھیک ہے. تو دے ور گڈ چینلز آلسو جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور جو ایک جینوینلی ایک کیس کے پہ کنسیڈریٹ ہو کے چلے. باقی تو جو سب کا بازار لگا ہوا تھا وہ مجھے نظر ہی آ رہا تھا. اچھا میڈم، اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ارمغان کا جو ریکارڈ ہے وہ پہلے سے ہی کافی مشکوک ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو شک ہوا اور آپ لوگوں نے پولیس کو نام دیا، تو کیا کہیں گی اس حوالے سے کہ مجھے مصطفیٰ ریکارڈ نے کا کچھ نہیں ایسا پتا تھا، کیا تھا آپ مجھے لوگ کو؟ ریکارڈ کا ہاں. نہیں ریکارڈ ہمیں نہیں پتا تھا. ہمیں ارمغان کی لڑائیوں کا پتا تھا مصطفیٰ کے ساتھ، ہمیں ریکارڈ نہیں پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا. بس ہمیں یہ ضرور پتا تھا کہ وہ اس کی مصطفیٰ سے کئی دفعہ لڑائیاں ہوئی ہیں اور وہ خپتی سا آدمی ہے، کریزی سا آدمی ہے. وہ لڑکے لڑکیاں غائب کرا لیتا ہے اور اس نے مصطفیٰ کو آؤٹ لاؤڈ 2-3 دفعہ دھمکیاں دی. اور وہ ایک دھمکی جو جس میں غلط فہمی میں وہ ایک بچی جو اٹھائی وہ غلط فہمی میں اٹھی ہے. وہ مصطفیٰ کی دوست تھی، مطلب بہنوں والی دوست تھی، خدا کے لیے غلط مطلب مت لیجیے گا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ارمغان نے بدتمیزی کی تھی، ٹھیک ہے. تو ان کی بہت لڑائی ہوئی. تو اس وجہ سے میں نے ان کو مینشن کیا تھا کہ دیکھیں وہ اس بچی کے ٹائم پہ بھی ارمغان اور مصطفیٰ کی بہت سخت لڑائی ہوئی تھی. پھر فلاں جگہ 1-2-4 میں نے ان کو انسیڈنٹس کوٹ کیے تھے. تو لڑکیوں کے اس میں اگر ہم بات کریں ہو گیا بہت سارے شک و شبہات، بہت ساری نا، اتنا ان یوزول سا کیس تھا. اور دیکھیں مصطفیٰ کے جس طریقے سے مصطفیٰ کا قتل ہوا نا، اس کو سب نے سٹ پٹا دیا. آپ کا اردو کا ایک خاص ورڈ ہے کہ سب کا دماغ گھوم ہی گیا کہ ہوا کیا ہے. اور اس وقت پھر ہم کسی نے یہ پرواہ نہیں کی کہ باہر کیا انفارمیشن جا رہی. اب پتہ نہیں کہ وہ کوئی رینڈم میسج پہ ارمغان کا باس کا جو ہے وہ 3rd کلاس آدمی کا مزاج بگڑ گیا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو لاٹ سمجھتا ہے نا. پیسے کا خمار اس میں اتنا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سب کا جو ہے وہ بادشاہ ہے.